اقرار بھائی ابھی آپ حال ہی میں آپ کی دونوں مسز ایک پوڈ کاسٹ کر رہی تھیں ہاں اور وہ ایک وائرل بھی ہوا ہوا ہے ان میں وہ میرا خیال ہے کہ عروسہ صاحبہ ہاں پوچھتی ہیں کہ اگر فرض کریں کہ جہاز میں ایک سیٹ ہے اور اس میں یا تو اقرار بیٹھ سکتے ہیں یا میں بیٹھ سکتی ہوں تو آپ کس کو بٹھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو ہی بٹھاؤں گی، چونکہ اگر میں اقرار کو بٹھاؤں گی تو ہم آپ کے حوالے سے پریشان بھی رہیں گے. آپ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور ایک سیٹ ہے اور چونکہ پوری فیملی ہے پہلاج کو ہٹا کے، تو آپ کس کو، چونکہ اب سیٹ ہی ایک ہے تو کس کو بٹھانا؟ میں خود اتر جاؤں گا، باقی دونوں یہ تو دیکھیں نا، میں آج اس دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بطور ایک باپ کے، بطور ایک گھر کے سربراہ کے، تو آپ بڑی ذمہ داری ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ نہ ہی کوئی مذاق ہے. ہم تو خیر اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ ہر ایک کی صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ہر ایک کا. اور پھر جب آپ ایک ایسی لائم لائٹ میں ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزیں آپ کبھی خلاف بھی جا سکتی ہیں، تو سمجھاتے بھی رہنا سب کو. تو بطور ایک گھر کے سربراہ کے میری جان بھی کسی معاملے میں جاتی ہو تو ظاہر ہے میں اس کو قربان کر کے کوشش یہی ہوگی کہ گھر کا ہی اچھا، فرض جو ہے نا. جیسے ہی میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے، آپ بہت سی سچویشن سے دو چار تو ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے طور پہ سوچتے ہوں گے یا نہیں. یار یہ کبھی یہ اور یہ کا آپشن ہی نہیں آتا میری زندگی میں. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کہ آج رات ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے یا کھانا ادھر نہیں آتا بھائی. یہ اللہ نے کوئی بڑی مہربانی، میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ میں اس کو نہیں. آپ جیسے عید کے دن اپنی تینوں بیگمات کے ساتھ کی تصویر آئی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے جی جو زندگی جی رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ جنت ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو کہ یہ اگر تین آپ کے اتنے خوبصورت رشتے ہیں اور تینوں کے ساتھ آپ کی تقریباً بانڈنگ ایک جیسی ہے اور تقریباً رشتہ ایک جیسا ہے، تو آپ کو تینوں کے پاس اس دن آنا بھی امپورٹنٹ ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہر ایک چیز نا اپنی جگہ بڑی شاندار فکس ہو گئی ہے. یعنی عروسہ اور قرۃ العین جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا ایک ہی گھر میں ساتھ اٹھنا، سب تیار ہو رہے ہیں، کھانا بن رہا ہے اینڈ آل دیٹ. پھر مجھے چونکہ اندازہ ہے کہ فرح کا ایک اور طرح کا مزاج ہے، وہ تھوڑا تنہائی پسند، اور وہاں جانا اس کی خوشی یہ ہے کہ وہاں اگر آپ نے دوپہر کا صبح ناشتہ وہاں کیا تو دوپہر کا کھانا کھانا ہے. پھر اس نے اپنے چونکہ والدین یہاں ہی ہیں لاہور میں، تو اس نے جانا ہوتا ہے ان سے ملنے، بہنوں سے ملنے، ان کی ساری اپنی فیملی یہاں پہ مصروفیت ہے، وہ خود بھی یوٹیوب سوشل کر رہے ہیں. سرکل بھی ان کا اور طرح کا ہے. تو وہ شی از مور دین ہیپی کہ بس میں آؤں، کھانا وانا کھایا، ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا، ساتھ تصویریں بنائی، میموریز بنی، اور پھر انہوں نے اپنی فیملی کی طرف جانا ہے اور ایک آدھ دن پھر وہاں رہنا ہے. وہ پھر یہاں پہ تو وہ ہر چیز نا خود بخود اتنی گڈ سیٹل ہوئی ہوئی ہے کہ مجھے چوز کرنے کی ضرورت نہیں لیکن پڑتی. آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ تو رہے ہیں. کبھی فرض کریں کہ اپنی دونوں بیگمات کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے موڈ میں دیکھ کے آپ نے کہا کہ یار یہ تو سوتن والا کنسیپٹ، یہ کیا ہے؟ کبھی ہوا ہے میز کہ آپ نہیں، مجھے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی آپ بھلے نہ انہیں بتائیں لیکن آپ شکرانے والی فیل آتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یار دیکھو کتنے خوش ہیں. نہیں بہت ضروری تھا. مجھے لگتا ہے کہ پہلاج اب بڑا ہو گیا نا، میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں، چلیں ایکسپلین. تو پہلاج کی اب اپنی زندگی شروع ہو گئی ہے، اپنا اسپورٹس، وہ فٹ بال نیشنل ٹیم میں بھی کھیل رہا ہے اور باقی چیزیں بھی. تو اب ظاہر ہے میں اتنا وقت گھر پہ، تو اب وہ اینی کے لیے بھی نا ایک کسی ایک کمپنی کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ کا تو ٹریول بہت زیادہ ہے. وہ بھی ہے. اور پھر تو وہ عروسہ سے اچھی بانڈنگ، عروسہ سے پہلے بھی ان کی دوستی وہ ہو نہیں سکتی تھی. تو وہ اب کپڑے کون سے بنانے ہیں اور کیا جوتا ہوگا اور کیا کلر ہوگا اور کس نے، وہ اتنا، میں یعنی پھر وہی بات کہ نظر نہ لگ جائے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے. وہ ہر چیز بڑی جو ہے نا وہ اپنے اس کے اندر سیٹ اور فکس ہے. پہلاج کی سب سے زیادہ عروسہ کے ساتھ بنتی ہے، جتنی شرارتیں کرنی، چونکہ وہ تھوڑا نسبتاً کم عمر ہے عروسہ، تو ظاہر ہے وہ سارا ان کے آپس کے میوزک کون سا انہوں نے سننا ہے، وہ اسنیپ چیٹ کیا بلا ہوتی ہے، اور اس پہ اسٹریک کون سی بھیجنی ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ سارا فوڈ کون سا کھانا ہے، منگوانا ہے. ہم نے دیکھا پی ایس ایل کے میچز بھی ساتھ گھوم رہے ہیں، آج کس ریسٹورینٹ کی بکنگ کروانی ہے، وہ اس کی چیزوں کو چھپا رہا ہوتا ہے، وہ اس کی چیزوں کو، اور وہ دونوں سازشیں کر کے نا کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، یہ چیز منگوانی ہے، آرڈر آن لائن یہ کرنا ہے. وہ اللہ نے بڑا ایک اچھا سلسلہ. لیکن ابھی آپ جو ریئل لائف ہے، جو آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے، اس میں بالکل اسی طرح سے ہیں یا کبھی غصہ آ جائے یا کوئی سریام موڈ ایکٹیو ہو جائے، اشتعال آتا ہے؟ بہت آتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں بڑا بہتر ہوں. ایک تو زندگی میں 40 سال کا حصہ کراس کر لیا ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے آپ کے اوپر. لیکن میں بڑا وہی جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا نا آپ سے کہ لوگوں کی سچویشن میں جا کر سوچنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، تو اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے. کس پہ غصہ کیا کرتے تھے؟ مطلب بیگمات پہ، بچوں پہ، بھائی پہ، کس پہ؟ پہلاج پہ تو خیر میں نے زندگی میں نہیں کیا. وہ ایک ہی بار میں نے اس کو کہیں چیخا تھا دروازہ کھول کے کہ کیا کر رہے ہو، وہ سونے نہیں دے رہا تھا. وہ ساری زندگی آج تک وہ اس کا تانا دیتا ہے مجھے، بس اتنا ہی. مجھے ڈانٹا تھا، وہ چھوٹا سا تھا.
اور ہاں یہ ضرور ہے کہ میں موڈ خراب ہو جاتا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ میں کبھی کسی کو لاؤڈ ہو کے ڈانٹا ہو یا بدتمیزی کی ہو. بہلاج کیا کبھی جرنلسٹ یا اینکر بھی بن نہیں سکتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا اس کا اس طرح کیونکہ رجحان ہی ہم نہیں نے ہے. دیکھا ہے کہ کیونکہ آپ نے اس کو جس طرح سے بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو برانڈ کیا ہاں اپنے نہیں جو نہیں، ہاں ایسا نہیں ٹرانسمیشنز ہے. اور جس طرح سے. وہ ہمیں پیارا لگتا تھا، وہ دوسروں کو بھی پیارا لگتا تھا. ہوں سارے کہتے تھے اس کو ہوں مارننگ شو میں لے آئے، ہم لے ہوں جاتے تھے. ہوں ہمایوں سعید بھائی نے مجھے خود فون کر کے، میں نے ان سے معذرت کی، انہوں نے کہا نہیں مجھے اس کو ڈرامے میں لینا ہے. ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو اسی. تو وہ ایک ڈرامے میں غالباً ہاں الف ڈرامہ تھا، اس میں اور وہ اس آیا. میں ہمایوں سعید صاحب اس میں پروڈکشن کر. حمزہ علی عباسی کا بچپن کا رول پلے کیا تھا. اس ٹھیک میں ہے، اچھا اور بڑا رول تھا. ہمایوں سعید صاحب کا میرا پروڈکشن ہاؤس ہوگا. پروڈکشن ان کی تھی. ٹھیک ہے، اور ہمایوں بھائی نے حکم ہمایوں کیا سعید صاحب کے کہنے پہ آپ نے ہاں. پہلاج کو. تو یہ وہ کیسا ایکٹر تھا میرے نظر سے؟ اچھا کیا اس نے. اچھا ہمیں توقع نہیں تھی لیکن اس نے ٹھیک ہی کیا. تو مطلب کہ ایکٹنگ والے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. نہیں 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 نہیں، وہ ہے ہی نہیں اس طرف اس کا رجحان نہیں. نہیں میری کبھی خواہش تھی. اس نے پہلے سوچا میوزک کرنا ہے، ہم نے اس کو میوزک ٹیچر رکھ کے دیا اور وہ سارا. پھر ایک سٹیج آئی کہ جب وہ فٹ بال. شاہد آفریدی آتے تھے گھر پہ اور وہ جاتا تھا اور وہ لالا کو بالنگ وہ اچھی کرتا تھا وہ. تو مجھے تھا کہ چلیں اس کو اسی اکیڈمی میں، لیکن وہ پھر اس طرف سے وہ فٹ بال کی طرف آ گیا. اب وہ اپنا اس کا کریئر کا اس کو وہ میں نے کبھی پروفیشنلی آن زندگی میں کرنا نہیں چاہ سوچا رہا تھا کہ اس کو اینکر بنانا ہے. اور میں کبھی سوچتا بھی نہیں ہوں کہ وہ، مجھے لگتا ہے ضرور ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسا کاروبار یا کچھ بزنس کرنا چاہیے کہ جس کو وہ کنٹینیو کرے. جابس کے حوالے سے تو مجھے لگتا نہیں. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو فٹ بال کھیل رہا ہے اور جس انداز میں کھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. کیا وہ اس کو پروفیشنلی مجھے لگتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی وہ دبئی میں 2 بار کھیل کے آئے ہیں. ان کی ٹیم انڈیا کو ہرایا انہوں نے 6-1، وہ ریکارڈ پہ ہے. پھر قطر میں کپ تھا وہ کھیل کے آئے ہیں. پھر اسپین میں تھا. اس طرح سے پاکستان میں نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں جو لیگز کی صورت میں لیگز ہیں، جو کلبز ہیں، تو واللہ عالم اس کے نصیب میں جو بھی لکھا ہوا ہے. میں نے اس کو لیکن کبھی نہ کہا کہ یہ کرو، حالانکہ میری بڑی خواہش تھی. وہ کی بورڈ بہت اچھا بجاتا تھا اور میں چونکہ میوزک سے میرا رجحان رہا ہے، مگر جس دن اس نے چھوڑ دیا اس کو، میں نے اس کو کبھی. چلیں اقرا بھائی ختم کر رہے ہیں. میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا، آپ نے نا ان کے متعلق جو ہے اپنی رائے دینی ہے. بلکہ کچھ شروع یوں کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیگمات کے حوالے سے ایک اچھی بات اور ایک بری بات، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کہاں پہ اقرار کو کیا چیز. نہیں کوئی ایسی بری بات سے مراد یہ ہے کہ بری بات سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز پہ کہیں مجھے جو ہے نا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پارٹ آف لائف تو ہم اس کو جو ہے مینیج کرتے ہیں. قرۃ العین صاحبہ، چونکہ آپ کی پہلی محبت، آپ کا پہلی سارا بیوی، کچھ ہی اچھا ہے. میں کیسے حمزہ کی قسم سے آپ کو بتاؤں، کوئی ایک چیز جو بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ کہیں کہ یار کیا بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا. بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا پہلی محبت بھی ہیں آپ کی غالباً، اور آپ نے ایک جگہ بتایا کل میں اور عروسہ بھی بات کر رہے تھے کہ یار ماشاءاللہ اینی کا جو ہے نا، وہ جو ان کی پرسنالٹی ہے اور جو ماشاءاللہ اللہ نظر. نہیں آپ اپنی بیگمات سے دوسری بیگمات کی بھی تعریف کر رہے تھے. مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک. اچھا مطلب کہ عروسہ صاحبہ. اچھا ہاں ایسا ہوتا ہے. اچھا ایسا بھی تو پھر بھی کوئی ایک عادت بہت اچھی جو مطلب کہ آپ کہیں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور یہاں پہ میں کبھی کبھی انہیں کہا کہ یہ اس طرح کر لیا کریں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا اینی نے نا ہمیشہ ایک بچے کے طور پر ٹریٹ کیا. اچھا کہتے ہیں کہ جو خاتون آپ سے سچے دل سے پیار کرتی ہے وہ ماں کی طرح ہی پیار کرتی ہے نا. وہ ایسا ہی مجھے انہوں نے کہ بس میری جو بات ہے اس کو مانا، میری ہر، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی بے نیاز ہے. اور کوئی ایک چیز جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اینی یہ کریں، تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ ایسے نہ کریں. چلیں یوں کر لیں. اس طرح تھا کہ وہ کچھ لوگوں کا بہت ضرورت سے زیادہ کہ خیال کرنا. ٹھیک ہے. اور اس حد تک خیال کرنا کہ اپنی چیزیں خراب کر لینا. نہیں آپ باہر گئے ہیں، ٹور کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے فلاں کے لیے کیا لے کے جانا ہے، وہ یہ ناراض ہو جائے گا. تو میں اس سے اس کو کہتا تھا کہ یار اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا. اس نے ہمیشہ کیا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے تھوڑا سا گلا شکوا، یعنی دیکھیں الٹ گلا شکوا ہے. ہاں فرا اقرار صاحبہ، فرا کی اچھائی یار، مطلب جتنی کام، جتنی کمپوزڈ، جتنا اچھا بولنے والی، جتنا اچھا سچویشنز کو سمجھنے والی، بہت کم عورتیں ہوں گی. اور ایک چیز جو آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ ذرا بہتر ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہو. بہتر الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بتائیں. نہیں کہتا ہوں اس طرح کبھی کوئی ناراضگی ہو جائے نا تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. اچھا یہ مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے. میں اپنے ریلیشن کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اگر یعنی میں اس سے ناراض ہوں تو وہ اپنی طرف سے ایک بار کوشش کرے گی پوری. اچھا یہ میں باقیوں کو کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا 2-3 دن پھر اس کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جب خود ہی ریئلائز ہوگا، نہیں وہ معذرت بھی کر لے گی اور سارا. لیکن اگر میں نے پھر بھی کنٹینیو کیا اس کے باوجود تو پھر وہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرے، وچ از ان اے وے اچھی چیز بھی ہے کہ آپ تھوڑی اسپیس دیں اگلے کو. لیکن اور ایک وقت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار میسج کرے نا کوئی بندہ کہ یار. اچھا مجھے اپنی جو ہے میری محبت، میری بیوی، ان کی خاموشی سے مجھے بڑا جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ کوئی ناراض ہو کے خاموش ہو جائے.
تو میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ یعنی میرے سے ہاں بات تو کریں، مطلب گلا کریں لیکن خاموشی نہ اختیار کریں. یہاں پہ دوسرے معاملے. اچھا ٹھیک ہے. اور عروسہ صاحبہ ابھی تو آپ کو اتنا وقت نہیں ملا ان کے ساتھ نہیں، گزارنے ہم کے لیے. 7-8 سال سے دوستی تو ہے، اچھا. سب ایک سرکل میں تو ہم تھے ہی، ایسا نہیں ہے. لیکن عروسہ کی یہ اچھائیاں میں کیا بتاؤں، مطلب وہ لائیولی زندگی ہے اس کے اندر. پھر اس میں اتنی سمجھداری ہے. میں اور اینک سر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سادہ زیادہ ہے یا سمجھدار زیادہ ہے. یعنی جب سادگی کی بات ہوگی تو پتہ لگے گا محترمہ کو اے سی کا موڈ اور یہ جو ہے نا وہ فین سپیڈ چینج کرنا نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور جب سمجھداری کی بات کریں گے تو وہ اتنے بڑے بڑے مسئلے کو اتنی آسانی سے سلجھائے گی. کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس کو کیا جواب دینا ہے، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، وہ اتنی سمجھداری. تو یہ ماشاء اللہ ساری اس کی اچھی باتیں ہیں. بری بات میں اس کو آج کل یہ کہتا ہوں کہ وہ نا بہت زیادہ وہ یعنی وہ دیکھ کے مجھے کہ میں آپ کا موڈ دیکھ کے یہ بات کر رہی تھی، میں سوچ رہی آپ کو برا تو نہیں لگ رہا، تو ضرورت سے زیادہ کانشیس ہو کے بھی آپ تعلق کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں. تو وہ آج کل میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ میں اتنی پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی میاں کی، کہ بس ٹھیک ہے جب کچھ برا لگے گا تو میں بتا دوں گا. آپ ہر چیز کرنے سے پہلے یہ سوچیں یا میری طرف دیکھیں کہ میرا موڈ کیسا ہے، اور تو یہ بھی پھر آپ کے لیے. اور پہلاج کی تینوں کے ساتھ بانڈنگ پہلاج کی بہترین، اور آج کل تو میرے خیال ہے عروسہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہے. اور فرح اپی سے بھی اسی طرح. ہاں فرح کے ساتھ ہے وہ ایک بڑا عزت پیار والا تعلق ہے، لیکن دوستی اگر آپ کہیں تو پھر وہ عروسہ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ وہ ذرا ایج کا بھی ڈفرینس ہے. قریب کا. ٹھیک ہے.